قیامت کے دن جو لوگ ناکام ہوں گے نا یوم محشر، تو وہ اپنے اپنے افسوس، اپنی اپنی ندامت لے کے آئیں گے. اور ایک ندامت ایسی ہے جو کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے لکھی ہے. سورہ فرقان لفظی معنی فرقان کے تو بہت جامع ہیں، مگر آسان الفاظوں میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ فرقان کا مطلب یہ ہے جو کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں جو تفریق کر دے اس کو فرقان کہتے ہیں. اور فرقان ہی صورت ہے اس میں اللہ رب العزت کی ایک آیت ہے. وہ آیت کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھی ہوگی کہ ایسے دوستوں نے ان کو اللہ اور رسول اللہ کی سنت سے دور کر دیا ہو، وہ ہائے افسوس کریں گے کہ کاش میں نے اس کے ساتھ دوستی نہ رکھی ہوتی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا دین پہنچا، میرے پاس نبی اللہ کی سنت پہنچی، میرے پاس یہ شوق تھا، یہ عزم تھا کہ میں شریعت پہ عمل کروں، مگر اس شخص نے میری برین کی، میرے دماغ کی، میرے دل کی، میرے مزاج کی ایسی برین واشنگ کی ہے، اس طریقے سے اس نے اپنی نحوست میری زندگی میں شامل حال کی ہے، ایسے میرے ایمان کو کنٹامنیٹ کر دیا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا، اس کی صحبت کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحبت ان لوگوں کے ساتھ اختیار کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر بڑھ جائے، قوی ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہو، تو نیک صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہی وہ نیک صحبت ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اس نیک صحبت کا اثر آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. یہ نیک صحبت آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس جا رہے تھے دعوت دینے کے لیے، اپنے رفیق سفر ہارون علیہ السلام کا تقاضا اللہ سے مانگا. کیا؟ وَهَارُونَ أَخِي اشدد به ازری واشرکہ فی امری. وجہ کیا ہے؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی صحبت مانگ رہے ہیں؟ یہ نیک صحبت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کَإْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، یا اللہ تاکہ ہم تیری تسبیح، تیری بڑائی بیان کر سکیں اور تیرا ذکر کر سکیں. تو ذکر اللہ کے لیے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نیک صحبت ضروری ہے. اور یہ نیک صحبت ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو غلطی پہ اگر دیکھے تو آپ کو صحیح راستہ بتا دے. آج کل کے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ہر برائی پہ بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الصدیق من صدقک ولیس من صدقک، تمہارا نیک، سچا اور حق پہ چلنے والا دوست وہ ہے جو تمہیں اگر کسی راستے پہ چلتا ہوا دیکھے وہ تمہارا ساتھ جبھی دے گا جب تم سچے راستے پہ، حق کے راستے پہ، ایمان اور اسلام کے راستے پہ چل رہے ہوگے. وہ ہر راستے پہ تمہاری تائید نہیں کرے گا. آج ہم کبھی گناہ بھی کرتے ہیں نا، کوئی غلط کام کرنے بھی جاتے ہیں تو ہمارے دوست بولتے ہیں میں ہوں نا تیرا ساتھ دینے والا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تیرا رازدار ہوں. اور ہم غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن شریف نے بھی کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر اپنے دوست کا کسی چیز میں ساتھ بھی دینا ہے تو اسی چیز میں ساتھ دینا ہے جس میں اللہ رب العزت راضی ہوں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com.